یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب انہوں نے جو شرطیں رکھی ہوئی ہیں یہ فورس بھیجنے کے لیے، اس میں یہ ہے کہ غازہ کا جو ہوگا سو ہوگا. ہمارے جمعیت علماء اسلام فضل ہے، ان کے ایک سینئر کلیرک جو ہے مفتی تقی عثمانی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو عاصم منیر کے پاس پاور ایسا ہی ہے اور واقعی میں یہ کچھ ہو رہا ہے تو سر پھر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اپنے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. تو میں یہ دو سینٹنس پورے نہیں ہوتے سر کوئی آیت کوٹ کیے بغیر وہ بات ہی نہیں کر سکتا ابھی، کیونکہ ریسنٹلی 2 اور بھاشن آئے اس کے، ایک لیبیا میں بھی دیا تھا، ایک یہیں پہ کہیں اور دیا. تو کہ یہ جو شیشہ ویشہ آپ نے لگا رکھا ہے نا، اس کو ہٹا دیجئے اور کہہ دیجئے کہ میں ادھر کھڑا ہوں اور آؤ دیکھ لو کون کیا کر سکتا ہے. تو سر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جو امینڈمنٹ ہوا اور وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بنے، وہ اسلام کے حساب سے جو امیونٹی اور الٹیمیٹ پاورز ان کے پاس ہیں وہ حرام ہیں. ہمارے لیے کیا کرو گے؟ پاکستان میں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ، ایڈ کا پیکیج، اکنامک سیکیورٹی، یہ ساری شرطیں انہوں نے کو دی ہیں کہ یہ ہمیں اپنے لیے چاہیے. اور پھر یہ میجر نان نیٹو انسان ہے، اس کو اپنے ایکشنز کے لیے اکاؤنٹیبل ہونا پڑتا ہے، اور کہیں نہ کہیں آصف منیر نے وہ ریڈ لائن کراس کر دی ہے. انہوں نے بول دیا سکتا ہے، اس لیے کہ بے فکر ہو جائیے، آپ کے ساتھ اتنے زیادہ سیکیورٹی اور سب کچھ رہتی ہے ساتھ میں کہ آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. سر آپ فیلڈ مارشل ہیں، آپ اگر ان کے پاس ایک وہ دے رکھا تھا ان کو سٹیٹس، امریکہ نے وہ واپس لے لیا، تو وہ بھی ان کو واپس چاہیے. پھر یہ آرمز پیکیج بھی چاہتے ہیں پاکستان سے. نمسکار دوستوں، آصف منیر نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے. اس نے اب امریکہ کے سامنے ہی شرطیں رکھنا شروع کر دیا ہے، اور امریکہ کے سامنے شرطیں رکھنے کی قیمت اب اس کو چکانی پڑے گی، کیونکہ یہ جو اپنے غازہ میں بھیج رہے اپنے سینک، اس کے لیے انہوں نے کافی بڑی بڑی شرطیں رکھ دی ہیں جو آپ نے کلپنگز میں دیکھی ہوں گی. اور اس کے بعد اس کی کنڈیشن یہ ہو چکی ہے کہ یہ غازہ سے میں لڑنے کے لیے تیار ہے، اپنے سینک بھیجنے کو تیار ہے، لیکن خود ان کے دیش کی بری حالت ہو رکھی ہے. آصف منیر اپنے آفس کے اندر خود سرکشت نہیں ہے، کنڈیشن یہ ہو چکی ہے اس کی. اور فتوے پہ فتوے اس کے خلاف جاری ہو رہے ہیں، جیسے مشرف کے خلاف بھی ہوئے تھے، وہ اس کے خلاف بھی ہو رہے ہیں. بینظیر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا ہے. اور پاکستان کی انٹرنل کنڈیشن اب بہت زیادہ خراب ہونے لگے ہیں، پوری طرح سے کولیپس ہونے والے ہیں. حالانکہ پاکستانی ابھی بھی اپنے پاگل پن میں ہی جی رہے ہیں. ان کو لگ رہا ہے کہ بھائی یہ بہت ترقی کر رہے ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ بھائی $4 بلین کا یہ لیبیا کو ہتھیار بیچ رہے ہیں تو انہیں بہت کچھ ملنے والا ہے. لیکن نہیں، امریکہ ان سب کے پیچھے ہے، اور امریکہ جب چاہے گا تب ان کی جو سیڑھی ہے وہ نیچے سے کھینچ لے گا. تو یہ وہی کہانی ہے کہ چل جا چڑھ بیتا جھاڑ پہ، اور جیسے ہی جھاڑ پہ چڑھا نیچے سے سیڑھی کھینچ لی جائے گی. تو پاکستانی اس میں کچھ کر نہیں پائیں گے سوائے رونے پیٹنے کا. آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھے گا. ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل کا آئیکن پریس کریں لیٹسٹ نوٹیفیکیشن کے. آئیے آگے بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں. تو جمعیت علماء اسلام فضل ہے، ان کے ایک سینئر کلیرک جو ہے مفتی تقی عثمانی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو عاصم منیر کے پاس پاورز ہیں، جو امینڈمنٹ ہوا اور وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بنے، وہ اسلام کے حساب سے جو امیونٹی اور الٹیمیٹ پاورز ان کے پاس ہیں وہ حرام ہیں. تو ان کے پاس جو پاور ہے اس کو اسلام کے حساب سے مفتی صاحب نے قرار دے دیا ہے حرام. اب سوال یہ ہے کہ ایک مفتی کا جو اوپینین ہوتا ہے وہ فتوے کے طور پر دیکھا جاتا ہے. اگر مفتی کوئی اس طرح کی بات بولتا ہے تو اس کو فتویٰ بولا جاتا ہے. تو عاصم منیر کے خلاف یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں فتویٰ آ چکا ہے، جو جس طرح سے انہوں نے حرام طریقے سے پاور گریبز کی ہوئی ہیں پاکستان میں. تو اسی پہ آج کی چرچا ہے کہ کیا عاصم منیر کے خلاف جو پاور گریب کرنے کے لیے حرام کا فتویٰ آیا ہے، اس سے کیا عاصم منیر کے پتن کی شروعات ہوگی. اور جس طرح سے انہوں نے غازہ پیس کیپنگ فورس کے لیے پاکستان آرمی کو بھیجنے کا ان کے اوپر پریشر ہے، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے. ایک طرف پاکستان کے اندر فلسطین کو لے کر سینٹیمنٹس اور اسرائیل امریکہ کے خلاف سینٹیمنٹ، تو دیکھتے ہیں کہ کیا اس پر آگے سب کچھ نکل کر آتا ہے. امیش جی ہمارے ساتھ ہیں اس چرچا میں. امیش جی بہت سواگت ہے آپ کا. جے ہند، نمسکار. جے سیا رام امبر جی. جے سیا رام. امیش جی، مفتی تقی عثمانی جو جمعیت علماء اسلام فضل ہے، اس کے ایک اور مفتی صاحب ہیں تقی عثمانی، انہوں نے جو عاصم منیر کی پاور ہے اس کو بولا ہے کہ اسلام کے حساب سے جو امیونٹی ان کے پاس ہے وہ حرام ہے.
تو ان کی جو پوزیشن ہے، ان کے پاس جو پاور ہے، اس کو انہوں نے اسلام کے حساب سے حرام قرار دیا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا کچھ بدلاؤ ہم پاکستان میں اور دیکھیں گے؟ جس طرح سے مفتی ہم جو ہے ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھیں، یا پھر مولانا فضل الرحمان کا بھی جس طرح سے بیتے کچھ دنوں میں انہوں نے ان کے اسٹیٹمنٹس آئے ہیں. دیکھیے، میرا یہ ماننا ہے کہ اسلام میں اندر سب لوگ جو بھی اگر انسان ہیں اس کو اپنے ایکشنز کے لیے اکاؤنٹیبل ہونا پڑتا ہے. اور کہیں نہ کہیں آصف منیر نے وہ ریڈ لائن کراس کر دی ہے. انہوں نے بول دیا کہ میں کسی کو بھی اکاؤنٹیبل نہیں ہوں. تو یہ اس طرح سے اسلام میں میرا یہ ماننا ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پاکستان میں اسکالرس ہیں انہوں نے اس کو حرام قرار دیا ہے. تو جو آصف منیر خدائے پاکستان بننے کی کوشش کر رہا تھا اس کو خدائے پاکستان بنا دیا ہے. آپ یہ سمجھ لیجیے، میں یہ بتا رہا ہوں. کیونکہ یہ اب دیکھیں، یہ آدمی اب ہمیشہ اسلام کی اسلام کے اندر جو بھی ورسز ہوتے ہیں وہ پڑھ کے سناتا ہے. اور اس نے بھی یہی بولا ہے کہ پاکستان ہی بنا ہے جو ایسا ملک ہے جو ریاست مدینہ کے بعد ریاست پاکستان بنا ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ آدمی اپنے آپ کو اسلام کا ایک بہت بڑا ایک طرح سے تو پاگی جو پبلک باہر کیڑے مکوڑے جیسی گھوم رہی ہے وہ اپنا کیا کرے. لیکن باہر کہا تو یہی جاتا ہے کہ جی جو ملٹری کی جو کہہ لیجیے جو حفاظت کی جاتی ہے، یعنی جو ایک طرح کے ان کے سیکورٹی سسٹم ہوتا ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے. ہر کسی کو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی عمران خان کے لوگ ایک بار چلے گئے تھے جی ایچ کیو میں گھس گئے، انہوں نے مرغی بھی اٹھا لی، انہوں نے مٹن بھی کھا لیا، انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کر دیا، تو اس کے بعد پھر وہ پکڑے بھی گئے اور کئیوں کو تو سزا بھی ہو چکی ہے. تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کا مورل جو ہے وہ ہائی کرنے کے لیے فیلڈ مارشل صاحب کو چاہیے کہ شیشے ویشے ہٹا دیں، شیشے ہٹا کے بات کریں. کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جیسے کہ وہ کہتے ہی ہیں کہ جی پاکستان کے اوپر تو خاص اوپر والے کا ہاتھ ہے، خاص اوپر والے کی جیسے کہہ لیجیے کہ سپورٹ ملی ہوئی ہے. اسی لیے تو بھارت کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت سے جب ہماری جنگ چل رہی تھی یا جو چھوٹی موٹی جو ہمارے اٹیکس چل رہے تھے اس ٹائم پر بھی جو ہے فیلڈ مارشل صاحب کا کہنا یہ ہے کہ کوئی روحانی طاقت تھی جو آ کر اور بھارت کو انہوں نے جو ہے نا اس کے ساتھ انہوں نے لڑنا شروع کر دیا. تو اگر سب کچھ ایسا ہی ہے اور واقعی میں یہ کچھ ہو رہا ہے تو سر پھر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو شیشہ ویشہ آپ نے لگا رکھا ہے نا اس کو ہٹا دیجئے اور کہہ دیجئے کہ میں ادھر کھڑا ہوں اور آؤ دیکھ لو کون کیا کر سکتا ہے. تو سر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بے فکر ہو جائیے. آپ کے ساتھ اتنے زیادہ سیکیورٹی اور سب کچھ رہتی ہے ساتھ میں کہ آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. سر آپ فیلڈ مارشل ہیں، آپ اگر اس طرح سے شیشے لگا کر بات کریں گے تو سوچیں کہ جو یہاں پہ باقی کے لوگ جو چاہے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہو چاہے پارلیمنٹ کے باہر ہو پھر وہ کیا سوچیں گے؟ ان کو بھی لگے گا شاید ان کی بھی جان کو خطرہ ہے. لیکن بہرحال بات ساری یہ ہے کہ آپ کو ذرا بہادری دکھانی چاہیے. لیکن اگر آپ اس طرح سے بیٹھیں گے سر تو بس پھر تو عجیب ہی کچھ ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ باہر کا تو کوئی وہاں پر ہے نہیں. جن کے ساتھ آپ خطاب کر رہے تھے، جن کے ساتھ آپ بات کر رہے تھے، جو سامنے کی طرف جو سیٹس پہ دکھائے گئے لوگ وہ تو ملٹری کے ہی تھے اور سارے کے سارے اس میں کوئی سیویلین نہیں تھا، سارے ملٹری کے ہی لوگ تھے اور انہی سے آپ خطاب کر رہے تھے. تو کیا ملٹری کے لوگ اوئے ہوئے ہوئے توبہ 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 سر میرے منہ میں خاک. میں تو وہ بات بولنا بھی نہیں چاہ رہی جو لوگ نہ جانے کیا کچھ سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے میں ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتی نہیں، بیکار بے فضول کی باتیں کرنے کی تو مجھے عادت ہے نہیں. لیکن پھر بھی سر آپ ملٹری والوں سے ہی ایسے شیشے لگا کے بات کر رہے تھے. کیوں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں وہ لوگ وہ کس کی طرف ہے؟ عمران خان کی طرف ہے کہ آپ کی طرف ہے کہ پتہ نہیں کس کی طرف ہے؟ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. خیر یہ بڑی کنفیوزنگ سی نیوز ہے، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ آخر اپنی ہی کہہ لیجئے کہ اپنے ہی ادارے کے لوگوں سے بات کرتے ہوئے اس طرح کا شیشہ لگا کے کیوں بیٹھے ہیں. لیکن بہرحال لوگ تو 100 طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور وہ آپ لوگ سوشل میڈیا پہ پڑھ بھی رہے ہوں گے. لیکن میری ایسی کوئی عادت نہیں. میں تو توبہ توبہ میں تو کبھی کہہ ہی نہیں سکتی کہ سر کی حالت خراب ہے اور سر ڈر رہے ہیں، سر کو لگ رہا ہے پتہ نہیں کون اٹیک کر دے گا، کون کیا کر دے گا. میں نے تو سنا ہے کہ گھر میں بھی بلٹ پروف پہن کر جو ہے پھر رہے ہیں. بلٹ پروف نہیں سر، بم پروف پہن کے پھرا کریں. آج کل بموں کا زمانہ ہے، آج کل بلٹ کون